مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں سندھ حکومت کے، ان سے بات کریں گے۔ مرتضی وہاب صاحب، شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2018 میں اومنی گروپ کو سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 9.3 ارب روپے کی، صرف اومنی گروپ کی بات کریں گے، سبسڈی دی ہے۔ دیکھیے وجی، میں نے پوری ابھی جو ان کی رپورٹ ہے یہ الف لیلا کی جو کہانی ہے وہ تو میں نے نہیں پڑھی ابھی، تو میں اس کے اوپر کوئی ڈیفینیٹو رائے نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آخری بار جو سندھ حکومت نے سبسڈی دی تھی وہ 2017 دسمبر میں دی تھی، اور 2018 کا جہاں تک تعلق ہے، 19 کا تعلق ہے، 20 کا تعلق ہے، سندھ حکومت نے سراسر کوئی سبسڈی شوگر سبسڈی کے نام سے دی ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مس کنسیپشن پر، جھوٹ پر مبنی فائنڈنگ ہے جو شہزاد اکبر صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بیان کیا۔ دوسری میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ تمام لوگ کو یاد ہوگا یہ کہ جب 2020 کے شروع میں یا 2019 کے آخر میں شوگر کرائسس پاکستان میں سٹارٹ ہوا، تو شوگر کرائسس کو سمجھنے کے لیے، اس کے محرکات کو جاننے کے لیے وزیر اعظم نے یہ انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اب اگر آپ اس کی تمام ایسپیکٹ کو دیکھتے ہیں تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا 2020 کو، 2019 کو۔ یہ جو 2018 17 16 کا ذکر کر رہے تھے، یہ تو انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز میں تھا نہیں، اس کے ایمبٹ میں تھا نہیں۔ تو میں تو ایک سوال پوچھنے پر مجبور ہوں کہ اس انکوائری کے ایمبٹ کو کیوں ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، اتنی زیادہ اس کے دائرہ کار کو کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ شاید کچھ لوگوں کو بچایا جا رہا ہے، شاید کچھ لوگوں کو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا تعلق ہے، میں ایک بار پھر آپ کو دہرانا چاہوں گا کہ ہم نے 2018 کے مالی سال میں، 2019 میں، 2020 میں کوئی شوگر سبسڈی صوبہ سندھ میں کسی بھی شوگر مل کو، کسی بھی فارمر کو نہیں دی تھی۔ جو آخری سبسڈی ہم نے دی تھی وہ دسمبر 2017 میں دی تھی، اور میں آپ کے ساتھ اعداد و شمار شیئر کر سکتا ہوں کہ ہماری 2017 کی سبسڈی کے بعد جو شوگر کے ریٹ سے صوبہ سندھ کے اندر، اس کے اندر نہ صرف سٹیبلٹی آئی تھی بلکہ اس میں کمی بھی واقع ہوئی۔ آپ نے دو وضاحتیں کی، ایک آپ کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر 2017 کے بعد کوئی سبسڈی نہیں دی گئی، دوسرا آپ کا یہ کہنا ہے کہ ٹی او آرز میں 2019 اور 20 کا معاملہ نمٹانا تھا، یہ پچھلے معاملات کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا آپ کا موقف ہم تک پہنچ گیا۔ یہ بتائیے گا کہ ایک اچھا کام نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیق کی گئی، اور اگر چاہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے تھے، وزراء سٹنگ منسٹرز کے نام بھی سامنے آ رہے تھے، پھر بھی وہ رپورٹ پبلش کی گئی، آپ نے سمجھتے کہ بڑا کام ہے، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر انکوائری فیئر طریقے سے ہوگی، اگر انکوائری کا پرپز یہ ہوگا کہ ایکچولی عوام کو ریلیف دلایا جائے تو بالکل سراخوں پہ، لیکن اگر انکوائری کرنے کا مقصد اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو، ایک ایسی حکومت کو جو کہ واحد سیاسی حکومت ہے اس وقت پاکستان کی، جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائڈ نہیں ہے، اگر اس کو پن پوائنٹ کرنا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں میرے اعتراضات اس کے اوپر ہیں۔ آپ نے اگر پریس کانفرنس کی بدنیتی دیکھ لیں آپ کہ شہزاد اکبر صاحب نے جب ای سی سی کی بات کی جا رہی تھی، جو اصل ایسپیکٹ دیکھنے کا تھا، جس نے منظوری دی ایکسپورٹ کرنے کی، پنجاب حکومت نے سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا 2019-2020 میں، نہ انہوں نے ای سی سی کے ممبران کا ذکر کیا، نہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ذکر کیا۔ اگر ذکر اس پوری پریس کانفرنس میں کسی سیاسی شخصیت کا انہوں نے کیا جو کسی اہم حکومتی عہدے پر فائز ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا ذکر کیا انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کا ذکر کیا۔ تو یہ ایک، میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو ایک مراد علی شاہ فوبیا ہو چکا ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری فوبیا ہو چکا ہے، اور ہر چیز کے اندر وہ فوبیا آپ کو نظر آتا ہے ان کے اعمال میں۔ مرتضی وہاب صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ مخصوص ناموں کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن جیسے اگر ہم ان کی ول اور کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوشش کریں گے کہ ذمہ داران کا تعین کیا جائے اور جو ریکوریز ہیں وہ عوام تک پہنچائی جائیں، کوشش یہ کی جائے گی، عید کے بعد سفارشات بھی مرتب کی جائیں گی۔ جی، ابھی تک یہ کوشش ہی کر رہے ہیں کہ ذمہ داری کا تعین کیا جائے، تو پھر انکوائری کمیشن نے کیا کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں انکوائری کمیشن کرنے کا بنیادی کام ہی یہ تھا کہ جو انکوائری رپورٹ 20 فروری کو وزیر اعظم پاکستان کو ملی تھی، جس کے تحت انہوں نے فائنڈنگ دی تھی کہ اس طریقے سے شوگر پرائسز میں اضافہ کیا گیا اور عوام کو نقصان پہنچایا گیا، تو اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ کون لوگ انوالو تھے اس تمام کام میں۔ تو اگر انکوائری کمیشن کی فائنڈنگ کے بعد ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ذمہ دار کون ہے ان تمام چیزوں کا، اور جان بوجھ کے انکوائری کے دائرہ کار کو اتنا زیادہ پھیلایا جا رہا ہے تاکہ جو جن لوگوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کو پن پوائنٹ نہ کیا جا سکے، تو میں سمجھتا ہوں بدنیتی تو نظر آ رہی ہے۔